پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ جیسے ہم نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کا ذکر کیا اور جو وہاں پر پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے تحفظات سامنے آ رہے تھے، اس ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو سینٹ انتخابات ہوئے اس میں ایک بڑی بات تو یہ سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن جماعتوں کے ساتھ تحفظات تھے انہی کے ساتھ ایک طرح کا اتحاد بھی کیا گیا۔ پھر وہاں پر پارٹی سے ناراضگی کے حوالے سے بھی کچھ رہنما اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جن پارٹیوں کے حوالے سے آپ کے تحفظات تھے ان کے ساتھ وہاں پر الیکشن میں اتحاد، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پی ٹی آئی کو کوئی نقصان ہوگا یا تنقیدی آوازوں میں کوئی اضافہ ہوگا؟ جی، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں ناحق پابند سلاسل ہیں اور ان تک ملاقات جو ہے وہ محدود ہو چکی ہے۔ فیملی، وکلاء، ہم تمام لوگ نہیں مل پاتے۔ انفارمیشن کا بھی جو ہے فقدان ہے، ان تک باہر کی صورتحال اور اندر کی جو صورتحال ہے، باہر آنے کے اندر بھی یہ گیپ ہے۔ آج خان صاحب باہر ہوتے تو جو آج صورتحال ہے یا مسائل ہیں وہ نہ دوچار ہوتے، بلکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری سے چل رہے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تو کارکن نے آواز بلند کی، اگر مرزا افریدی کے حوالے سے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس پر بولا، لیکن کیا پی ایم ایل این کے کارکنوں نے کوئی آواز بلند کی کہ امیر مقام کے بیٹے کو کیوں ٹکٹ دیا گیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے آواز بلند کی کہ سینیٹر طلعت جو ہیں وہ کدھر سے آ گئے ہیں؟ وہ تو مالدار آدمی، یعنی مالداروں کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں، اس پر ان کے کارکنان خاموش کیوں ہیں؟ وہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ ہمارے کارکن جن کے بارے میں آپ کلٹ کہتے تھے، جن کے بارے میں آپ انتشاری کہتے تھے، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ بڑے بس فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ آج وہی کوئی پاکستان کے اندر کسی جگہ پر بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہوئی ہے تو وہ بولتے ہیں، چاہے وہ عدالتوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ آئین کا معاملہ ہو، چاہے وہ قانون کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی کے بنیادی حقوق سلب کرنے کا معاملہ ہو، چاہے سینٹ انتخابات ہوں یا کوئی اور نومینی ہو۔ نہیں لیکن اس وقت نعیم صاحب جو بات ہو رہی ہے وہ تو ابھی جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو سینٹ کے ٹکٹس کا معاملہ ہے، جو لسٹ تھی اس میں شاید رد و بدل کی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، رد و بدل جو ہے میری تو ایکسیس ہی نہیں ہے، میں تو مل ہی نہیں پایا۔ اور جہاں تک ملاقات کی بات ہے باقی بہنوں کی، تو وہ کل ملاقات مزید ہوگی، وہ بتا دیں گی کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن جو لیما اپنے بیان تھی، انہوں نے کہا کہ پارٹی مشاورت سے، یعنی سیف صاحب سے انہوں نے ڈسکس کیا، خان صاحب نے، ظہیر عباس صاحب بھی تھے، اور مشاورت کر کے فیصلہ کرے۔ پولیٹیکل کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا اور اس کے علاوہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا، تو وہاں گفتگو ہوئی۔ بہرحال مزید اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ خان صاحب کل ملاقات ہوگی تو کل مزید موقف آ جائے گا۔ دیکھیں، یہ تو ہماری حد تک ہمارا ورکر تنقید بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، لیکن دوسری طرف میں وہی بات کر رہا ہوں نا، وہاں تو بات نہیں کی جا رہی، وہاں تو کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔ نہیں لیکن سر پھر اس سے تو ایک تاثر یہ ملتا ہے نا کہ باقی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ تو لیڈرشپ کا فیصلہ مانتے ہیں اور یہاں پر وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا پھر کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لسٹ ہے یہ خان صاحب نے اس کو حتمی شکل نہیں دی؟ آپ کارکنان سے پوچھیں نا کہ امیر مقام کے جو بیٹے ہیں ان کا کیا کرائیٹیریا تھا، کون سی انہوں نے قربانی دی ہوتی؟ اختیار ولی، وہ مجھ سے، میری اس سے لڑائی ہوئی، مار پیٹ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن جیل تو اس نے کاٹی ہے۔ پھر اگر آپ نے میرٹ پر دینا تھا تو اس کو دیتے ٹکٹ۔ طلعت نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی کے اندر کتنے لوگوں نے مار کھائی ہے، آج اسمبلیوں میں نہیں ہے، ان کو ویسے فڈے لائن کیا ہوا ہے، اور ان کا کیا مقام؟ تو یہ بات نہ کیجئے کہ ہمارے کارکنان نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ صرف اور صرف عمران خان ہے اور ان کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے، کوئی ہوتا ہے تو اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہاں تو تنقید والا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے، وہاں تو انہوں نے تنقید والی جو ہے وہ نبض جو ہے وہی بند کی ہوئی ہے، وہ تنقید والا خانہ ہی بند ہے۔ وہ دماغ کے اندر جو ایک ذہن والی اور خود سے بات کرنے والی جو ہے وہ بات ہے، وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے۔ یہ تو بالکل یوں تابعداری والا معاملہ ہے، خودداری تو نہ رہی۔ ہمارے لوگ خوددار ہیں، باشعور ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے کوئی غلط چیز ہوتی ہوئی ہے تو آواز بلند کرتے ہیں۔ بلوچستان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب کہ جناب ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ بلوچستان کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن یہ واقعہ عید سے پہلے کا ہے، یعنی عید تک آپ کو کوئی خبر ہی نہیں تھی، عید سے پہلے کا واقعہ، اور آج تک آپ نے کوئی بیان نہیں دیا، کوئی آپ کو اطلاع نہیں تھی۔
جو ہی سوشل میڈیا کے اوپر بات ہوئی تو آپ کو خیال آ گیا. تو یہ ان کی نااہلیت ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ خالی بیان تو دے دیتے ہیں، لیکن ان کی نااہلیت کیونکہ عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا تو انہوں نے جس جگہ خوش رکھنا ہے اس کو وہ خوش کیے ہوئے ہیں. اب اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ جس طرح وہاں عدالت جو ہے حکم دے رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کا حکم آ گیا کہ اب گورنر حلف لیں گے. بھائی ہمیں دکھا دیں کہ کہیں پر کورم پورا نہ اور اسپیکر صاحب یہ کہیں کہ کورم نہیں اور میں اس وجہ سے اجلاس ملتوی کر رہا ہوں، اور وہاں عدالت کو خط لکھا جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور وہاں جو عدالت ہے وہ فوراً نوٹیفیکیشن جاری کر دے کہ فوری طور پر گورنر جا کر حلف لیں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 6 لگتا ہے ہر اس شخص پر جو آئین کو پامال کرتا ہے، جو آئین کو توڑتا ہے. لیکن یہاں آرٹیکل 6 کیا لگنا ہے، لوگوں پر جھوٹے کیسز بنا کر انہیں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور جن کے کرپشن کے جنہوں نے آرٹیکل 6 کی وائلیشنز کی ہیں وہ آج اقتدار میں خود بیٹھے ہیں. وہ خود کے اوپر کیوں آرٹیکل 6 لگائے؟ آپ کے مطابق نعیم صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 6 پہلا لگتا ہے یہ الیکشن، اور جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حق میں آیا تب الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب عمل کرنا ہے. پہلا آرٹیکل 6 لگتا ہے وہاں چیف الیکشن کمیشنر پر. دوسرا آرٹیکل 6 لگتا ہے میں سمجھتا ہوں ہر اس عدالت پہ لگتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے. عدالت ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بھی اگر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قانون کے کٹہرے کے اندر آتا. تو میرے مطابق جنہوں نے جو بے شک اس کے اندر چیف جسٹس ہوں، الیکشن کمیشن ہو، ہر شخص کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اچھا چلے، یہ تو آپ کی ایک رائے ہو گئی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو یا گورنر سے اوتھ لینے کا معاملہ ہو، اس کو اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو انہوں نے کوئی قانونی راستہ تو نعیم صاحب اپلائی نہیں کیا، یا اس کو انٹرٹین تو نہیں کیا جا رہا کہ کوئی آپ عدالت سے رجوع کریں کہ گورنر کو روکا جائے یا اس طرح. مطلب یہ آپ کا بیان تو ضرور ہے لیکن آپ نے کوئی قانونی راستہ اختیار نہیں کیا یا اس ایشو کو چیلنج نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جتنی دفعہ مختلف آرڈرز کو چیلنج کیا، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ چرانے کو چیلنج کیا، بلے کے نشان کو کیا، انٹرا پارٹی الیکشن کو کیا جو انہوں نے مسترد کیا، اس کے بعد مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر ہم نے کہا کہ عمل کیا جائے، لیکن جب وہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں فوراً عمل بھی کر دیا. ہم نے 26ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا. کیا آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے قانون اور انصاف کے مطابق آئے؟ بلکہ کئی کیسز التوا کا شکار ہیں. 26ویں ترمیم التوا کا شکار ہے. اس سے مفاد لیتے ہوئے آج مخصوص نشستیں اور جماعتوں کو دے دی ہیں، وہ انٹیکٹ ہے. اس درخواست کو نہیں سننا. ہاں اس 26ویں ترمیم کی بنیاد کے اوپر جس کو فائدہ دینا ہے وہ دیتے جاؤ، اور وہ سارا جاری ہے. چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے. آج اتوار ہے، یعنی آج سوموار ہے، کل اتوار تھا، تو بالکل انہوں نے اعلان کیا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہر فورم کو اویل کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے عدالتیں اس لیے تیار بیٹھی ہوں کہ ہم نے انصاف فراہم نہیں کرنا، ہم نے مخصوص پارٹیوں کو فائدہ دینا ہے یا ڈائریکشنز کے اوپر چلنا ہے، تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ سب سے بڑے جج جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس ہیں. تو جب انہوں نے قانون آئین کو نہیں دیکھا تو پھر ہماری پٹیشن جائے گی بھی تو آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ لیکن ہم اپنا راستہ جو ہے وہ بالکل اختیار کریں گے اور اس عمل کا حصہ بنیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے موقف سے آ رہے ہیں، ہم ہر فورم پہ رجوع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نعیم صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. بہت شکریہ. ناظرین حیدر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بلوچستان میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے سے متعلق گفتگو کریں گے.